اللہ کے عذاب سے ہرگز نہ ہی ان کے مال انہیں بچا سکیں گے، نہ ان کی اولاد ہی انہیں بچا سکے گی۔ یہی لوگ اہل دوزخ ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ جس دن اللہ ان سب کو دوبارہ زندہ کر کے اٹھائے گا تو وہ اس کے حضور بھی قسمیں کھا جائیں گے، جیسے تمہارے سامنے قسمیں کھاتے تھے یہ کافر منافق، اور وہ گمان کرتے ہیں کہ وہ کسی اچھی شے یعنی روش پر ہے کہ قسمیں کھانا پتہ نہیں کتنی اچھی بات ہے، تو دنیا میں ہم قسمیں کھا کھا کے نبی کی محفلوں میں یقین دلاتے تھے، تو اوپر بھی یہ چل جائیں گی۔ اللہ سے کیا چھپا ہے؟ اللہ فرماتا آگاہ رہو یہ لوگ جھوٹے ہیں، ان پر شیطان نے غلبہ پا لیا ہے، شیطان نے قابو کر لیا ان کو، اس نے انہیں اللہ کا ذکر بلا دیا ہے۔ یہی لوگ شیطان کا لشکر ہے۔ جان لو کہ بے شک شیطانی گروہ کے لوگ ہی نقصان اٹھانے والے ہیں۔ بے شک جو لوگ اللہ اور اس کے رسول سے دعوت رکھتے ہیں وہی ذلیل ترین لوگوں میں سے ہیں۔ اللہ نے لکھ دیا یقیناً میں اور میرے رسول ضرور غالب ہو کر رہیں گے، لکھ دیا ہے، مسلمانوں کی فتح ہوگی ایک دن، مسلمان کامیاب ہوں گے۔ بے شک اللہ بڑی قوت والا، بڑے غلبے والا ہے۔ آپ ان لوگوں کو جو اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہیں کبھی اس شخص سے دوستی کرتے ہوئے نہ پائیں گے۔ اللہ بڑی پیاری بات ہے، کبھی اس شخص سے دوستی نہ کرتے ہوئے پائیں گے جو اللہ اور اس کے رسول سے دشمنی رکھتا ہے، خواہ وہ ان کے باپ اور دادا ہوں یا بیٹے اور پوتے ہوں یا ان کے بھائی ہوں یا ان کے قریبی رشتہ دار ہوں۔ یعنی چونکہ اس وقت دین پھیل رہا تھا، آپ نے پیچھے پڑا ہے، بھائی مسلمان ہے تو دوسرا مسلمان نہیں، دوسرا مسلمان ہے تو دوسرا نہیں، ماں باپ مسلمان ہے تو اولاد کافر ہے، اولاد مسلمان ہوگی تو ماں باپ کافر ہے۔ اللہ نے کہا یہ کبھی بھی ایک دوسرے کا دوست نہیں ہو سکتے، نہ ان سے دوستی کرنا، یہ تمہارے خیر خواہ نہیں ہے، تمہارا راستہ ہو رہا ہے، اس کا راستہ ہو رہا ہے۔ اللہ فرماتا ہے یہ ان کے بھائی ہوں یا ان کے قریبی رشتہ دار، چاہے سکا بھائی کیوں نہ ہو، یہی وہ لوگ ہیں جن کے دلوں میں اس اللہ نے ایمان ثبت فرما دیا ہے اور انہیں اپنی ایمان، ہاں جی سبحان اللہ، ٹھیک ہے، یہی وہ لوگ ہیں۔ اللہ اکبر کے قریبی رشتہ دار کا ذکر آ رہا تھا تو مجھے شبہ پڑا کہ شاید آگے وہ ذکر آنے لگا، بہرحال مومنوں کا ذکر ہے۔ یہی وہ لوگ ہیں یعنی جو اشتراک کرتے ہیں، جو بچتے ہیں، یہی وہ لوگ ہیں جن کے دلوں میں اس اللہ نے ایمان ثبت فرما دیا ہے، انہیں اپنی روح یعنی فیض خاص سے تقویت بخشی ہے اور انہیں ایسی جنتوں میں داخل فرمائے گا جس کے نیچے سے نہریں بہہ رہی ہیں۔ اب لوگ دیکھ لو صحبت کا کتنا اثر ہے، دوستی بڑی ایفیکٹ کرتی ہے، بہت افیکٹ کرتی ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو، ہمارے بچوں کو نیک دوستیں نصیب کرے، ایسی دوستی نصیب کرے جس کی صحبت میں ہمارے بچے نیک ہوں، وہ ان میں ہمیشہ رہنے والے ہیں، اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ سبحان اللہ، یہی اللہ والوں کی جماعت ہے، یاد رکھو بے شک اللہ والوں کی جماعت ہی مراد پانے والی ہے۔ سورۃ الحشر، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ تعارف اس کا تھوڑا سا سن لیجئے۔ یہ سورت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدینہ منورہ ہجرت فرمانے کے دوسرے سال نازل ہوئی تھی۔ مدینہ منورہ میں یہودیوں کی ایک بڑی تعداد آباد تھی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے ایک ایگریمنٹ کر لیا تھا کہ آپس میں امن و امان سے رہیں گے اور مدینہ منورہ پر حملہ ہونے کی صورت میں مل کر اس کا دفاع کریں گے۔ یہودیوں نے اس معاہدے کو قبول کر لیا تھا لیکن ان کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دلی بغض تھا، اس لیے وہ خفیہ طور پر آپ کے خلاف سازشیں کرتے رہتے تھے۔ چنانچہ انہوں نے کیا کیا، درپردہ مکہ مکرمہ کے بت پرستوں سے تعلقات قائم رکھے اور ان مسلمانوں کے خلاف ان کو اکساتے تھے اور ان سے یہ وعدہ کر لیا کرتے تھے کہ اگر تم مسلمانوں پر حملہ کرو گے تو ہم تمہارا ساتھ دیں گے۔ ادھر نبی سے ایگریمنٹ کیا کہ ہم نہیں لڑیں گے اور اوپر ان کے ساتھ جو ہے وہ ساز باز کرتے تھے۔ یہودیوں کا ایک قبیلہ بنو نذیر کہلاتا تھا۔ ایک مرتبہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے معاہدے کی کچھ شرائط پر عمل کرانے کے لیے ان کے پاس تشریف لے گئے تو ان لوگوں نے، یہ بڑے اہم واقعہ سن لیں، تو ان لوگوں نے سازش کی کہ جب آپ بات چیت کرنے کے لیے بیٹھیں تو ایک شخص اوپر سے آپ پر ایک چٹان پھینک دے یا گرا دے جس سے معاذ آپ شہید ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے آپ کو ان کی سازش سے باخبر فرما دیا اور آپ وہاں سے اٹھ کر چلے گئے۔ اس واقعے کے بعد آپ نے بنو نذیر کے پاس پیغام بھیجا کہ اب آپ لوگوں کے ساتھ ہمارا ایگریمنٹ ختم ہو گیا اور ہم آپ کے لیے ایک مدت مقرر کرتے ہیں، اس مدت کے اندر آپ مدینہ منورہ چھوڑ کر چلے جائیں ورنہ مسلمان آپ پر حملہ کرنے کے لیے آزاد ہوں گے۔ کچھ منافقین نے بنو نذیر کو جا کر یقین دلایا کہ آپ لوگ ڈٹے رہیں، اگر مسلمانوں نے حملہ کیا تو ہم آپ کا ساتھ دیں گے۔ چنانچہ بنو نذیر مقررہ مدت میں مدینہ منورہ سے نہیں گئے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدت گزرنے کے بعد ان کے قلعے کا محاصرہ کر لیا اور منافقین نے ان کی کوئی مدد نہیں کی۔ آخر کار ان لوگوں نے ہتھیار ڈال دیے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو مدینہ منورہ سے جلا وطن کرنے کا حکم دیا، البتہ یہ اجازت دی کہ ہتھیاروں کے سوا وہ اپنا سارا مال و دولت اپنے ساتھ لے جا سکتے ہیں۔ یہ صورت اس واقعے کے پس منظر میں نازل ہوئی ہے، سورۃ الحشر، اور اس میں اس واقعے پر تبصرہ بھی کیا گیا ہے۔ اس سے مطلب
بہت سی اور بھی ہدایت دی گئی ہیں. حشر کے لفظی معنی ہے جمع کرنا. چونکہ اس صورت کی آیت نمبر 2 میں یہ لفظ آیا ہے جس کی تشریح آیت نمبر 2 کے حاشیے میں آ رہی ہے، اس لیے صورت کا نام سورۃ الحشر ہے. سب بولیں اللہ اکبر، مل کے بولیں، پیار سے بولیں. اب آپ نے سمجھا کہ اس میں ہے کیا؟